السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں کامران خان صاحب، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نئے عدالتی سال کی آغاز ہونے کو ہے، اور اس عدالتی سال کے آغاز سے قبل ایک ڈیوٹی روسٹر ججز صاحبان کا سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آئندہ ہفتے کون کون سے فاضل ججز صاحبان کمرہ عدالت میں بیٹھ مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کمرہ عدالت میں سر بڑا ہی غیر معمولی بینچ بنایا گیا ہے۔ جو معمول کے مقدمات ہوتے ہیں، آپ بھی کور کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو طویل عرصے سے، 3 رکنی بینچ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، یا 2 رکنی بینچ ہوتا ہے۔ اب کی بار چیف جسٹس کا جو معمول کا بینچ ہے وہ 4 ججز پر مشتمل ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر دیگر بینچز کی حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کون سے ایک جج ہیں جو آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے، اور پھر نئے عدالتی سال کے آغاز پر جو فل کورٹ ریفرنس ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بہت سی نظریں ہیں، اس میں کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات سر کامران صاحب آپ کی اجازت سے، عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے۔ جی 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا، اور اس میں صحافی دوست ہمارے اندر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ خان صاحب نے حسب معمول وہاں پر جو ہے غیر رسمی گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی یہ ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی بریکنگ خبر جو ہے وہ نکلتی ہے۔ ذرا آپ بھی جزیات بتائیں نا کیا ہیں اس سر۔ کے۔ یہ بیسیکلی جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب نے القادر یونیورسٹیز کے عطیات بند کروا دیے۔ القادر یونیورسٹی دیہاتی علاقے کی دوسری پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اور اس میں 100% طلباء مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی بند ہو جائے، اور یونیورسٹی بند ہونے کا مجھے نہیں طلباء کو نقصان ہوگا۔ بر صغیر میں تعلیم میں ہم پہلے ہی سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ شوکت خانم بھی اگر بند ہوتا تو لوگوں کو 10 گنا مہنگا علاج کروانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا، تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور نیب ترمیم کیس کا جو فیصلہ ابھی تک نہیں آیا اس کے حوالے سے بھی میرے پاس کچھ خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 2.5 ماہ سے قاضی فائز عیسیٰ نیب ترمیم کا کیس کا فیصلہ نہیں سنا رہے، انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہونے کے بعد میں نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ ڈائریکٹلی مشروط ہے نیب ترمیم کے اس فیصلے سے جو اس وقت سپریم کورٹ میں محفوظ ہے۔ اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو عمران خان صاحب بظاہر جو فیصلہ ہمیں آتا نظر آ رہا ہے ہمارے اندازوں کے مطابق، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اس کے تحت عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف ملے گا اس کیس میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے۔ تو اب عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہونے کے بعد نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ بظاہر یہ ایک طرح سے الزام دے رہے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اچھا بالکل، اور اگر اس سے آگے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں کہ انہوں نے یہ وہی عمران خان ہیں، وہی قیدی نمبر 804 ہیں جن کے متعلق جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے تو مخالفین یہ کہتے تھے کہ جی یہ وہ بندہ ہے جو 3 دن بھی جیل میں نہیں کاٹ سکے گا۔ کوئی کوکین کے استعمال کا الزام لگاتا تھا، اور کوئی کہتا تھا حنیف عباسی صاحب نے جی آج ایون حنیف عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ وہاں پر انہوں کو تو وہ کوئی تکلیفیں ملی نہیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ آج عمران خان نے اپنے جو صحافیوں سے بات چیت ان کی ہوئی اس میں انہوں نے یہی پوری ڈیٹیل دی ہے کہ جی وہ کس حال میں رہ رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کو بڑی سہولتیں ہیں وہاں پر، ان کو جو ہے نا وہ جیل میں انتظامیہ جو ہے وہ سہولت کار بنی ہوئی ہے، وہ ان کو شاید پیغام رسانی کے علاوہ ان کو اور اضافی سہولتیں جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو وہ سنیے ذرا وہ کیا رہے ہیں۔ جی انہوں نے آج بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں ایک دن بھی جیل میں اسپتال نہیں رہا۔ اب یہ ایک وہ لائن ہے جس کے اوپر آپ پورا جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک لیکچر دے سکتے ہیں اس بات پہ کہ اپنی پوری ہسٹری اور کوٹیشن ڈال کے اور ریفرنسز ڈال کے کہ یہاں پر ہمارے تو کلچر میں ایسا ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان جو ہے نا وہ جاتا ہے اسپتال جیل جاتا ہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے نا پتہ چلتا ہے جی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، ان کو جیل منتقل کر پیمز ہاسپٹل ہے کمپلیکس جسے کہا جاتا ہے، بیچارہ وہ اس حوالے سے بدنام ہے کہ جی یہاں پر صاحب کے لیے پرائیویٹ وارڈ پوری فلور
پورا فلور جو پورا تھا وہ فلور ان کے لیے تھا, وہاں پر کوئی اور عام شہری جا نہیں سکتا تھا. اور پھر نواز شریف صاحب the list goes on. انہوں نے بالکل یہی بات کوٹ کیا ہے, کہتے ہیں ایک دن بھی جیل میں اسپتال نہیں رہا, اینڈ دیٹس ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ میں آپ عمران خان کی عمر دیکھیے, ٹھیک ہے وہ اسپورٹس مین ہے, لیکن ان کی عمر دیکھیے اور جو ان پر الزامات لگائے جا رہے تھے اس حوالے سے دیکھیں تو واقعی وہ بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف, شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو ایئر کنڈیشنڈ کمرے اور اٹیچ باتھ دیے گئے تھے. مجھے یہ جو ایک وہ سائز دیا گیا ہے کہ جی 8x10 کا جو 8x12 کا جو وہ کمرہ ہے, اس میں ایون اٹیچ باتھ جو ہے وہ نہیں ہے, اس پہ ایک پارٹیشن کی گئی ہے اور وہاں پر وہ ٹوائلٹ اس کا بنایا ہوا ہے. قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے, میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی, ایک ہفتے میں صرف 3 لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے. نواز شریف 40 لوگوں کو ملتا تھا, اس کے لیے اوپن ہاؤس ہوتا تھا. اور یہ بات صحیح ہے عدیل صاحب, مطلب یہ تو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ جب اڈیالہ جیل میں یہ مریم نواز اور نواز شریف جب وہاں پر تھے تو ان کی باقاعدہ ایک طویل فہرست جو تھی ملاقات جاتے تھے سر, اور اس میں صحافی شامل ہوتے تھے. دیکھیں ابھی ان کو اجازت ملی ہے صرف یوں سمجھیے کہ اپنے وکلاء سے, اپنے گھر والوں سے اور اپنے پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان سے ملنے کی, لیکن جو نواز شریف سے ملنے والا ڈیلیگیشن ہوتا تھا اس میں صحافی بھی شامل ہوتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو وہ صحیح کہا انہوں نے کہ جی ان کے لیے تو اوپن ہاؤس ہوتا تھا. نواز شریف صحافیوں سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا. ہفتے میں 3 ملاقاتوں کے علاوہ مجھے تمام وقت اپنا سیل میں گزارنا پڑتا ہے. گرمی کی وجہ سے سیل اوون بن جاتا ہے, مگر کبھی نہیں کہا کہ یہ مشکل مجھے درپیش ہے. صرف ایک وہ جو روم کولر ہے ان کو وہ ان کی, مجھے نہانے کے لیے بھی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے. 14 ماہ گزرنے کے بعد بھی بچوں سے بات نہیں کروائی گئی جو کہ تکلیف دہ ہے. پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی 5 اسٹار سہولیات دی گئی ہیں. مطلب وہی بات ہے کہ واقعی پارلیمنٹ میں وہ اس طرح سے امپریشن دیتے ہیں کہ جی یہ تو یہ سہولت کاری کھا رہے ہیں فلاں. جی تو میرے پاس وہی سہولیات ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں. سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں, حق ہے کہ اوپن کورٹ میں صحافیوں سے بات کر سکوں. عدلیہ واحد ادارہ ہے جس سے امید ہے. پولیس اور نیب کے ادارے کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. راولپنڈی کے کمشنر نے سچ باتیں کی تو اس کو غائب کر دیا گیا. یہ وہی کمشنر راولپنڈی جنہوں نے کہا تھا کہ جی میرے سے فارم 47 اور نتائج تبدیل کریں گے. عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے. یہ جی آج کی رودات تھی ان کی. اچھا سر, اب دیکھیں نا, اس میں عمران خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. وہ جو بات انہوں نے کہی ہے نیب ترامیم کیس سے متعلق, وہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ میری جو اطلاعات ہیں, پہلے میں یہ بتا دوں کہ فیصلہ جلد آ رہا ہے, اور جلد سے مراد آئندہ کچھ دنوں میں وہ فیصلہ آ جائے گا, جو کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ لکھا جا چکا ہے. وہ دیکھیں قاضی صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ فیصلہ دینا ہے, ظاہر ہے دینا پڑے گا. لیکن جو ہمارے سورس ہیں نا, میں معذرت کے ساتھ ان سے, وہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے اور آج بھی یہی بات کر رہے ہیں, مگر اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے, کیونکہ نئے عدالتی سال کا آغاز بھی, جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے بات کی کہ ہو رہا ہے. 9 ستمبر سے جو چھٹیاں وہ ختم ہو رہی ہیں ججز صاحبان کی, تمام ججز صاحبان واپس آئیں گے. اچھا یہ بھی ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, کبھی اس پہ بھی بات کیجیے نا کہ جناب یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہونا اور پھر اس کے بعد نئے عدالتی سائز پہ وہ ملن ہونا عدالتی سال کے آغاز پہ, یہ سارا وہی ہے جو آپ کا کلونیل ایرا میں ہوتا رہا. اور اس کے اوپر ہم لوگ مطلب اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ جی یہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں یہ انگریز دور میں ہوا کرتی تھیں, اس وقت سے ابھی تک چلی آ رہی ہیں. بھائی آپ اپنے رولز کو امینڈ کریں یار, اس کو ختم کر دیں بھائی. اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا آج ہی آپ نے خبر دیا ہے کہ جی بیک لاگ کتنا ہو گیا سپریم کورٹ کا, 60,000, تاریخ کی بلند ترین 60,000 کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ آج کوئی سروس میٹر, ایون میں اپنے کچھ ہیں دوست جن کو سروس میٹر ہیں, ان کو تو وہ کہتے ہیں جی کہ کئی سال تک اس کا نمبر نہیں آئے گا سننے کے لیے. یعنی وہ انصاف کے لیے آپ پرائرٹی ہے نا, تو وہ جو سروس میٹر ہیں ان کو تو وہ بالکل لیسٹ پرائرٹی پہ رکھیں گے. تو اس حساب سے 60,000 کیسز اگر پینڈنگ ہیں تو شاید سالوں جو ہے نا وہ نمبر نہیں آئے گا. یہ صورتحال. تو اب سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 60,000 کیسز کی بھی چلیں بات ہو گئی, اب نئے عدالتی سال کے آغاز پر بیسیکلی تو واضح ہونا ہے کہ عدالت اب کس سمت جائے گی. گو کہ واضح تو آلریڈی ہے 13 جنوری کے فیصلے کے بعد کہ اس وقت کی جو رجیم ہے وہ کیا چاہتی ہے, کیا سمجھتی ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے.
9 ستمبر کو تمام ججز صاحبان بیٹھیں گے اوپن کورٹ میں. 18 میری اطلاعات کے مطابق ججز صاحبان شرکت کریں گے، ماں سوائے ایک جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، اور وہ بھی امریکہ تبھی گئے ہیں جب فل کورٹ ریفرنس کی تقریب ہونے جا رہی تھی. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انٹینشنلی جسٹس منصور علی شاہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو پھر پری شیڈیولڈ نہیں تھا ان کا وزٹ؟ پری شیڈیولڈ ان کا وزٹ جو ہے وہ جو تھا وہ پہلے کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ شیڈیول اس طرح سے تھا کہ انہوں نے ایک کمیٹی ہے ADR کمیٹی، اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. اس کمیٹی میں انہوں نے اس کا ڈیلیگیشن لے کر جانا تھا، مگر بعد ازاں ایٹ دا 11th آور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد اس کمیٹی کی حیت کو ہی تبدیل کر دیا اور جو سربراہی تھی جسٹس منصور علی شاہ سے لے لی تھی. اس کے بعد کیونکہ یہ ان کا پلان تھا، لیکن ان کے جو وزٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو امریکہ کی مختلف 3 یونیورسٹیز ہیں، ایک غالباً ییل ہے، ایک نیو یارک یونیورسٹی ہے اور ایک اور یونیورسٹی ہے، وہاں پر ان کے لیکچرز ہیں، تو وہ سالانہ دیتے ہیں لیکچرز. لیکن اب کی بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ سکتے تھے، مگر شاید وہ انٹینشنلی اوائڈ کر رہے ہیں فل کورٹ ریفرنس کو، کیونکہ اس کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، اور غالباً لاسٹ جو ان کا فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ کھری سنائی تھی. انہوں نے ان کو غالباً ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہوئے، ڈائریکٹلی تو نہیں، احسن بون صاحب روسٹرم پر موجود تھے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے چیف جسٹس کو سنایا تھا، جسٹس قاضی فائز صاحب کو، کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے، آپ کے کوئی کنسرن ہے تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے کہیں، خط و کتابت نہ کریں. تو اسی بات کا اندیشہ اب بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اپنے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شاید اس طرح کی کوئی چوٹ کرا سکتے ہیں، کیونکہ جواب میں وہ تو کوئی بات کر نہیں سکتے، مائک تو صرف چیف جسٹس کے پاس ہوگا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ سر اس خطاب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی جو گزر چکا، جو 1 سال عدالتی سال ایز چیف جسٹس انہوں نے کارکردگی کی ہے، اس پر بھی اپنی بات رکھیں گے. اور جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ ان غلطیوں کو بھی وہ تسلیم کریں گے، لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کون سے اچھے کام کیے ہیں اپنے دور میں. اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی میں یہ سمجھتا ہوں، میں آج 2-3 جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا، وہ کیونکہ یہ ایک پبلک فورم سے وہ خطاب کر رہے ہوں گے، انہیں چاہیے ہوگا کہ اپنی ایکسٹینشن سے متعلق جو کیا سرائیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک کلیئرٹی لے کر آئیں. جو خبریں ذرائع سے چل رہی ہیں کہ AG کو فلاں کہہ دیا، وزیر قانون کو فلاں کہہ دیا، وہ از خود اگر اپنے منہ سے کہہ دیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، نو پن انٹینڈیڈ، یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر ان کو مل گئی تو اب مطلب یہ کہ جب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، وہ بوئے تے آئی جنج تے وینو کڑی دے کن، مطلب اب تو بات جب اوور ہو گئی، جب ریفرنس آنے لگا اور ریٹائرمنٹ آپ کے سامنے آ گئی، اس کے بعد اب آپ آ کے کہیں کہ جی میں تو یہ نہیں لینا چاہ رہا، تو پھر تو انگور کھٹے ہیں، وہی والی مثال یاد آئے گی نا. اور دوسری بات یہ ہے عدیل صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید وہ اس ریفرنس میں اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ شاید وہ یہ کہیں گے اور اس طریقے سے اپنی تقریر میں اپنے جو جہاں کنٹروورسی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، امیج بلڈنگ کی کوشش کریں گے. جناب وہ آخری تقریر سے جو مرضی کہہ لیں کچھ نہیں ہونا. جو آپ نے اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے دیٹ از آلریڈی دیر. وہ لیگیسی کو لکھی جا چکی، وہ لکھی جا 13 جنوری کو، کیا جی وہ آپ صرف 13 جنوری کو نہیں، اوور آل آپ دیکھیے تو وہ آغاز نقطہ آغاز 13 جنوری ہے نا سر. تو وہ لیگیسی جو ہے وہ بن چکی ہے، وہی لیگیسی جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں گے. اور اب آپ تقریر کے اندر آپ بے شک آپ نے وہ اپنی وہ پاکی دامہ کی حقائق جتنا مرضی آپ بڑھاتے رہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا نا. مطلب ہے آپ بے شک آخری الوداعی تقریر میں کہہ دیں کہ جناب میں تو یہ تھا، تو میں تو یہ تھا، تو میں نے تو جناب قسم بھی کھائی، تو یہ بھی کیا وہ بھی کیا. یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، آپ کے جو جتنے بھی ڈیسیژنز ججمنٹس آپ نے پاس کی ہیں، وہ اور جو آپ کا طرز عمل رہا ہوتا ہے، مطلب آپ کا جو کنڈکٹ جس طریقے سے آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، اسلوب ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کے امیج کو، آپ کی لیگیسی کو، اور آپ کے جو ہے آپ کا ایک جو جسے کیا کہیں گے ہم کہ جو ایک وہ چھوڑ کے جاتے ہیں نا کہ جی آپ ایک روایت جو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ چیز ہے، وہ دیٹ از آلریڈی دیئر. لیکن اب مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، شاید 2-3 ماہ کے بعد
ان کی جگہ ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس ایک عدالتی سال کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ میں بطور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں بلکہ بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کا جو ٹینیور ہے اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے تو بہت سے چیف جسٹسز کو کور کیا ہے، افتخار محمد چودھری صاحب سے لے کر ناصر الملک صاحب، تصدق جیلانی صاحب، دیگر ججز صاحبان کو بھی. تو ان کو آپ نے کیسا پایا ایز چیف جسٹس آف پاکستان؟ عدیل دیکھیں، یہ بھی ایک جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آپ کا کیریئر ایک پورا ہوتا ہے کسی بھی کا، چاہے وہ سول سروس ہو، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ کوئی جج ہو، ایون ان سب کا کیریئر جو ہے وہ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جو لائف ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی جو ہے نا وہ اس پوسٹ ریٹائرمنٹ پیریڈ جو ہے نا وہ اس کے لیے اور زیادہ کروشل ہوتا ہے. آپ اب آج دیکھیے کہ کتنے ایسے آپ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں اور جج صاحبان ہیں جو کہ ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد ان کو گمنامی کی زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے. یعنی اس کو ہائبرنیشن میں جانا پڑتا ہے، وہ پبلک کو فیس نہیں کرتے، پبلک گیدرنگ میں نہیں اس طریقے سے جا سکتے، اپنا لو پروفائل میں رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جی جو لیگیسی ہے وہ اس میں کنٹروورسی تھی اور وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جی اس کو فیس کرے. تو اس لیے یہ یعنی کہ دیکھیں، اور چاہے وہ یہ میں صرف ججز کے لیے نہیں کہہ رہا، ججز کے لیے شاید یہ زیادہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہے یہ بات، لیکن یہ چاہے وہ جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنا ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ نہیں آ سک رہا پبلک میں اور اس طریقے سے وہ سوشل سرکلز میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے جو اپنے کیریئر کے دوران جب آپ کے پاس اختیار تھا، جب آپ صاحب نشست تھے، جب آپ کے پاس اختیار تھا، جب آپ فیصلے صادر کرتے تھے، تو وہاں پر پھر آپ نے اس وقت کا اور اس اختیار کا صحیح استعمال نہیں کیا. بالکل یہ ایک چیز ہے. تو اگر ایسی سچویشن ہے اور دیکھیں جیسی تقریر اس وقت جو باتیں ثاقب نثار کے خلاف ہو رہی ہیں اس وقت، تو یہی بات ہے نا، جو آپ کو انہی کے فیصلے ہیں، انہی کے جو دیے ہوئے ہیں، جو ان کے جو ڈسے ہوئے لوگ ہیں وہ اب آ کے پھر اب کہتے ہیں ہاں جی اب تو ہم وہ چیف جسٹس نہیں رہے نا، اب تو کوئی توہین عدالت نہیں ہوگی جناب. تو یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کو اس میں جانا پڑتا ہے، لو پروفائل پہ جانا پڑتا ہے، آئسولیشن میں رہنا پڑتا ہے. دیکھیں آج افتخار محمد چودھری صاحب کہاں پر ہیں، آج ثاقب نثار صاحب کہاں ہیں، کھوسا صاحب کہاں ہیں، جسٹس گلزار صاحب نظر نہیں آتے. اور ویسے کئی ایسے ججز صاحبان ہیں، تصدق حسین جیلانی وغیرہ، جو بعد میں بھی ریاست کی ضرورت رہے ہیں وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا. اور ان لوگوں کو تو ہم نے رپورٹ کیا، جسٹس یہ ہو گئے، جسٹس ناصر الملک ہو گئے، جسٹس تصدق حسین جیلانی ہو گئے، ان کو تو پھر وہ کیا ہے. اس سے پہلے ماضی میں آپ دیکھیے جسٹس دوراب پٹیل کو آج بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں جناب جی، کیا وجہ ہے، ارنر کارنیلیس اور اسی طریقے سے سر عبدالرشید. تو بات یہ نا، نیک نامی تو یہ ہے کہ جی آپ کو جو ہے نا وہ رہتی دنیا تک آپ کو وہ کوٹ کیا جائے کہ جناب جی ہاں ان پازیٹیو ورڈز. کوٹ تو وہ کوئی آپ کو شاید اب ثاقب نثار بھی کوٹ ہوتے ہیں اور باقی کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ بھی کوٹ ہوتے ہیں. تو یہ کہ ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جانی چاہیے جو کہ جس میں پھر آپ کو یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ جی آپ اس کے اوپر فخر کا اظہار کر سکیں، نہ کہ یہ کہ جی اپنا جو کچھ کیا اس کے بعد آپ ندامت میں اور سر جھکا کے چلیں اور منہ چھپا کر چلیں. دیکھیں بات یہ ہے، اس میں سیکھ ہے نا سر، اس میں بیسیکلی تو یہ ہے کہ ایک جج اگر چیف جسٹس کے منصب کو سنبھالتا ہے اور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نو ڈاؤٹ کہ ہی واز اے مین آف پرنسپل. میں اس پہ وہ اصولوں کے تھے، انہوں نے پاسداری کی، انہوں نے وہ کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اصولوں کی پاسداری ہے نا اور یہ جو پارسائی ہے، اس کا بھی ایک گھمنڈ ہوتا ہے. میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اس کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے. بندہ یہ سمجھ لے کہ جناب میں صرف جو ہے نا وہ اپرائٹ ہوں اور میرے علاوہ جو ہے نا وہ باقی سب جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے اگر یہ سوچتے ہیں، اور یہی خرابی اور یہی سوچ اور یہی جو ایک طرز عمل ہے نا یہ آپ سے غلطیاں بھی کرواتا ہے. وہی غلطیاں جو ہے نا وہ پھر قاضی صاحب سے ہوئی ہیں. بالکل آپ نے بڑا رائٹلی آپ نے اس چیز کو پٹ کیا ہے. ناظرین آپ نے سنا، بیسیکلی تو بات یہی ہے کہ کوئی بھی جج اگر چیف جسٹس کے منصب تک پہنچتا ہے تو اس کے لیے بہت سی مثالیں موجود ہوتی ہیں.
ماضی کے جو ان کے پریڈیسیسرز ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر ہی اگر سیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری کنٹروورسی سے وہ خود بھی بچ سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔